نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہم نے پڑھا۔ آج کے سبق میں ایک سوال کا جواب ہے جہاد سے متعلق ہی۔ چونکہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا منع ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اسلام سے پہلے زمانہ جہالت میں بھی مشرکین ان کا احترام کرتے تھے، لیکن احترام میں تھوڑی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے تھے۔ کبھی مہینے کو آگے کر دیا اور کبھی پیچھے کر دیا۔ مثلا لڑائی کرتے کرتے اگر رجب کا مہینہ آ گیا تو رک جانا چاہیے، لیکن کہتے کہ چلو اس دفعہ جو ہے نا رجب بعد میں آئے گا، یہ دوسرا مہینہ پہلے آ گیا۔ اس طرح گڑبڑ کرتے تھے، لیکن احترام بہرحال ان کے دماغوں میں بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مشرکین نے جب لڑائیاں شروع کی تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ابھی جمادی الاخری کا چاند ہے، اس سے اگلا رجب کا چاند شروع ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں لڑائی ہوئی اور ایک مشرک صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب اس پر مشرکین نے خوب شور ڈالا، دیکھو جی رجب کے مہینے میں ہمارا ایک بندہ مار ڈالا ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ ہم حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک وفد مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا اور یہ سوال کیا کہ جو حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بالکل ٹھیک ہے کہ حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر اس مہینے میں لڑائی نہیں کی، اتفاقاً ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جو پوچھنے آئے ہو جی حرمت والے مہینہ، حرمت والا مہینہ، تم ماشاءاللہ خود کتنا احترام کرتے ہو حرمت والے مہینے کا۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم اللہ کے ایمان والے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو، کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو،
اور تم نے اتنا فتنہ برپا کر رکھا ہے، حرمت والا مہینہ کیا تمہیں جہاں ایمان والے ملے تم ان پر ظلم کرتے ہو، تو اپنے یہ سارے کرتوت تمہیں دکھائی نہیں دیتے، اور وہ بھی تم ایک ایمان والے سے لڑ رہے ہو، اور لڑائی کے دوران اگر اس نے تمہیں مارا ہے اور تمہیں لگ گئی ہے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے اس سے اور چیخ رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم صرف اپنی مرضی کا دین مانتے ہو، باقی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں پہل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی لڑائی کرے تو پھر تو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بندہ ایک مارے کسی کو اور وہ کہے صبر کر پتر، مہینہ گزر جائے نا پھر میں اگلے مہینے تیرے نال مخلص ہاں، تو پھر اگلے مہینے تک وہ کہے ٹھیک ہے ابھی اس مہینے تو میری باری ہے نا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو ایسے تو نہیں ہے کہ جناب ایک آدمی مارتا رہے اور دوسرا حرمت والے مہینے کا انتظار کرتا رہے۔ پہل کرنا منع ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو دفاعی جنگ یا مقابلے میں اپنی جان بچانے کے لیے اس کی اجازت پہلے سے بھی موجود ہے اور اب بھی موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا یہاں پہ جواب دیا۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے، حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے، یہ کوئی شک نہیں کہ نہیں لڑنا چاہیے، لیکن ذرا اپنی اداؤں پہ بھی غور کرو۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے اہل کو نکالنا، جیسے مسلمانوں کو تم نے ہجرت پر مجبور کیا۔ اکبر عند اللہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ ایک ہوتا ہے کبیر اور ایک ہوتا ہے اکبر۔ کبیر کا معنی بڑا اور اکبر کا معنی بہت بڑا۔ فرمایا حرمت والے مہینوں میں لڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو تم کام کرتے ہو، کفر کرتے ہو اور مسجد حرام سے روکتے ہو، یہ صرف کبیرہ نہیں بلکہ کیا ہے جی؟ بولے اکبر ہے، اکبر، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اپنا تمہیں اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آتا اور مسلمانوں پہ اتنی بات پہ تم بہت ہنگامہ کھڑا کر رہے ہو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھو ایک آدمی کفر و شرک پھیلا رہا ہے اور مسلمان ایمان لاتے ہیں ان پہ ظلم کرتا ہے، یہ جو فتنہ پھیلا رہا ہے اس فتنے کو تو روکنا چاہیے، چاہے قتال ہے ہی اسی لیے کہ ایسے فتنوں کو روکا جائے۔ تو فرمایا اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اہل ایمان پر اعتراض کرو۔ باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر تو چاہتے یہی ہیں تمہیں اسلام سے پھیر دیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے۔ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کا بس چلے تو، ان کا بس چلے تو وہ کسی کو بھی دین اسلام پر نہ رہنے دیں۔ لیکن وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، مرتد کہتے ہیں پھرنے والے کو، مرتد کا معنی کیا ہے؟ پھرنے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، بس مرے اس حال میں کہ کافر ہو، یعنی کفر پر اس کی موت آئے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ضائع ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو تحفظ شریعت نے دیے ہیں یہ تحفظ کفار کو حاصل ہے، کیونکہ مرتد ہو گیا بدبخت اور اب اس سے کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ کفر پر موت آئی پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اور اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں،
اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اصل امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے، اللہ کہتے ہیں لیکن جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، فرمایا اصل تو اللہ کی رحمت کے ہی امیدوار ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایمان لایا ہوا ہے اور دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت دے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت مانگ رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے اور تکالیف برداشت کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ کیا کچھ تکلیفیں آتی ہیں۔ ابھی یہ جو غزہ کی طرف قافلہ جا رہا ہے، دیکھ لیجیے ایمان کے ساتھ جو بندہ جا رہا ہے کتنی تکالیف برداشت کر رہا ہے، اور یہاں پہ ہم غزہ کا نام لے تو یہ بھی ڈر رہے ہیں، ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرق تو ہے نا دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، اصل اللہ کی رحمت کے یہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، واقعی اللہ مہربان ہے، لیکن جو اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اللہ اصل تو رحم ان پر کرے گا نا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کے جا رہا ہے، ان دونوں میں فرق تو ہوگا نا۔ ظاہر بات ہے اصل اللہ کی رحمت کا وہی حقدار ہے جو اتنی تکالیف برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر جان مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجیے اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے۔ وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ۔ والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے۔ واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور نکالنا اس کے اہل کو وہاں سے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو ہے ہی بہت بڑا قتل سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے۔ ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے۔ فیمت وہو کافر، پس مر گیا اس حال میں کہ کافر تھا۔ فاولئک حبطت اعمالهم، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اصل امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔